أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خوف کے موقع پر نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ تھا اس کو بتایا گیا تھا. چونکہ نماز وقت پر پڑھنا ضروری ہے اور خوف کی حالت میں جب دشمن سامنے ہو تو دشمن کی حفاظت کے لیے تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے وقت پر نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا اور دشمن کے مقابلے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی ان کو بھی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. اب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے بیٹھے اور سوئے ہوئے اللہ کو یاد کرو. یعنی نماز چونکہ وقت پر پڑھنا ضروری تھا تو اس لیے کہا کہ نماز تو وقت پر پڑھو اور جو ترتیب بتائی گئی اس کے اعتبار سے پڑھو. اب نماز کے بعد چونکہ اللہ کا ذکر کرنا ہر وقت ضروری ہے اور نماز کے بعد بھی ذکر کرنا، دعا کرنا سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے. اور خاص طور پر جب جنگ کی حالت ہو تو اس وقت جو تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں ان تدابیر کو تو اختیار کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر جو تدبیر ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ جو تدبیر ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ جب نماز مکمل ہو جائے اب ذکر و اذکار کرنا ہے. جیسے نماز کے بعد ذکر و اذکار سنت ہے تو جنگ کے موقع پر اور بھی زیادہ اس کی تاکید ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جنگ میں اللہ کی مدد کا اور زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو اس لیے کہا کہ اب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سو کر، جس حالت میں چاہے اب اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد کی ذکر و اذکار کی پابندی ہر وقت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں عام دنوں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. پھر اللہ نے کہا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر نماز کو مکمل کرو. یعنی جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے، خوف کی حالت ختم ہو جائے، پھر نماز جیسے عام حالات کو مکمل پڑھی جاتی ہے، پورے ارکان، آداب، شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جنگ اور خوف کے ماحول کے ختم ہونے کے بعد نماز کو مکمل پڑھنا چاہیے. پھر اللہ نے وجہ بتائی کہ جنگ میں یا خوف کی حالت میں چھوٹ کیوں دی گئی، نماز میں بعض گنجائشیں کیوں رکھی گئی. اس کی وجہ بتا دی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت پر فرض ہے. نماز
ایمان والوں پر جو فرض کی گئی ہے اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو اس لیے نماز کا جب وقت ہو جائے تب آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، بھلے کس حالت میں ہو، خوف کی حالت میں اپنے طرز پر، سفر کی حالت میں اپنے طرز پر، اور بھی زیادہ ماحول اگر بگڑ جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو جس حالت میں ہو اس حالت میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز وقت پر فرض ہے۔ صحیح حالت میں ہے، اطمینان والی حالت میں تو مکمل نماز، لیکن اگر حالت تبدیل ہو گئی تو نماز میں بھی گنجائشیں رکھی گئی، لیکن وقت پر پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ باقی ذکر و اذکار کے لیے وقت بھی متعین نہیں ہے، حالت بھی متعین نہیں ہے، جس وقت جس حالت میں چاہے آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہر وقت ذکر و اذکار کرتے رہتے تھے، اللہ ہے کہ آپ پیشاب یا پخانے کی حالت میں ہوں تو اس وقت نہیں کرتے تھے، ورنہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے کوئی حالت، کوئی کیفیت یہ متعین نہیں ہے، باوضو ہونا، پاک ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن نماز اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا